ابی داؤد بیان کرتے ہیں اور المستدرک میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اب ذرا توجہ کرنا, کہ موت کے وقت آسمان سے خوبصورت فرشتے نازل ہوتے ہیں. موت کے وقت آسمان سے خوبصورت فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہیں. ان کے چہرے, یہ مومن کے لیے بات ہو رہی ہے, ان کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہیں اور ان کے پاس جنتی خوشبودار کفن ہوتا ہے. جنتی خوشبودار ان کے پاس ہے, کفن ہوتا ہے. پھر ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اس کے سرانے کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں, اے نفس مطمئنہ تمہیں مبارک ہو. سبحان اللہ. اے نفس مطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ تمہیں مبارک ہو. اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضا اور اللہ کے جلووں کی طرف تو چلا جا, ہم تمہیں لینے آئے ہیں. تو پھر ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی تو روح اس طرح نکلتی ہے, کتاب میں لکھا ہے جیسے مشک سے پانی کا قطرہ نکل جاتا ہے, پتہ بھی نہیں لگتا. روح انسان سے اس طرح نکلتی ہے جیسے مکھن کے پیڑے سے دادی نانی وال کھینچ لیتی تھی. اس طرح اس کی روح قفس انثوی سے جب پرواز کر جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے, جب اس کی روح کو آسمانوں کی طرف ملائکہ جب لے کر جاتے ہیں تو پھر تمام آسمانوں پر جب خوشبو جاتی ہے نا تو آسمانوں کے فرشتے کہتے ہیں, آج خیر ہے, آج خیر ہے. یہ خوشبو کیسی, یہ مہک کیسی, یہ جلوے کیسے, یہ نظارے کیسے. تو فرشتے کہتے ہیں, محمد کے غلام کی روح جا رہی ہے, محمد کے غلام کی روح جا رہی ہے. تمام آسمانوں کے فرشتے اس روح کا استقبال کرتے ہیں, اس روح کا استقبال کرتے ہیں. انہیں اہلم و سہلم و مرحبا کہتے ہیں, بخیر راغلے کہتے ہیں, جی آنا کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, زہ نصیب کہتے ہیں کہ محمد کا غلام جا رہا ہے. اور بلکہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب مومن کے نیک اعمال عرشوں پہ جاتے ہیں نا تو اس وقت بھی فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں کہ مومن کی نیکی عرشوں پہ آ گئی. اچھا, استقبال ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اس کا نام اعلی علیین میں لکھ دو, اس کا نام جنتیوں میں لکھ دو, اس کا نام میرے دوستوں میں لکھ دو, اس کا نام نیکوں میں لکھ دو, اس کا نام پرہیزگاروں میں لکھ دو. تو پھر ہوتا کیا ہے, آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اب اس کی روح کو واپس لے جاؤ اور اس کے جسم میں لوٹا دو. اس کی روح واپس لے جاؤ اور اس کے جسم میں لوٹا دو. تو پھر جب اس کی روح کو اس کے جسم میں جب لٹایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب اس کی قبر میں فرشتے آ کر اسے 3 سوال کرتے ہیں. پہلے اس کی روح کو عرشوں پہ لے گئے, نام لکھا گیا, جنتی ہے. اب اللہ فرماتا واپس لے جاؤ, اب میرے حکم سے فرشتے جائیں گے قبر میں. اس نے اس کو جواب بھی دینا ہے, ہاں جی, اس نے ان کو جواب دینا. اب اللہ کے حکم سے فرشتے آگے قبر میں. تو فرشتوں نے کہا, اے گہری قبر میں آنے والے, یہ بتا من ربک, تیرا رب کون؟ تو قبر میں لیٹنے والا بیٹھ کر کہتا, ربی اللہ, میرا ربی اللہ ہے. اب نکیرین دوسرا سوال کرتے ہیں, ما دینو کا, یہ بتا تیرا دین کون سا ہے؟ تو وہ قبر میں بیٹھنے والا کہتا ہے, دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے.
حدیث سنا رہا ہوں. اب تیسرا سوال، آخری سوال، حشی دل نشیں سوال، سوال سے بھی پیارا سوال، جان سے پیارا سوال. بڑے بڑے سوال ہوئے، بڑے بڑے جواب ہوئے، بڑے بڑے امتحان ہوئے. یہ سوال بھی پیارا، یہ جواب بھی پیارا، یہ امتحان بھی پیارا. اب نکیرین کہتے ہیں ذرا یہ بتا، کنتا تقولو فی حق ھذا الرجل، یہ بتا یہ تیری آنکھوں کے سامنے خوبصورت چہرے والا بندہ کون ہے؟ وہ اللہ کی عطا سے کہتا ہے ھذا محمد الرسول اللہ، یہ تو میرے ایمانوں جانوں کے والی ہیں. اب توجہ کرنا، یہ تو میرے ایمانوں جانوں کے والی ہیں، یہ تو میرے ایمانوں جانوں کے والی ہیں. اب اس سے پوچھا جاتا ہے یہ بتا تجھے پتہ کیسے چلا یہ محمد مصطفیٰ ہیں؟ ذرا توجہ کرنا اے جواب دینے والے، یہ بتا تجھے پتہ کیسے چلا یہ محمد مصطفیٰ ہیں؟ اب وہ مومن کہتا ہے میں نے قرآن میں پڑھا. اور توجہ کرنا، میں نے بھی قبر میں جانا ہے، تم نے بھی قبر میں جانا ہے. اب اس سے پوچھا جاتا ہے تجھے پتہ کیسے چلا کہ یہ کون ہیں؟ تجھے علم کیسے ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے قرآن میں اس کی زلفوں کے تذکرے پڑھے، میں نے قرآن میں اس کی آنکھوں کے تذکرے پڑھے، میں نے قرآن میں اس کے چہرے کے تذکرے پڑھے، میں نے قرآن میں اس کے سینے کے تذکرے پڑھے، میں نے قرآن میں اس کے مدینے کے، میں نے قرآن میں اس کے ہاتھوں کے تذکرے پڑھے، میں نے قرآن میں اس کے قدموں کے اور اس کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کے تذکرے پڑھے، میں نے قرآن میں اس کی چادر کے تذکرے پڑھے، میں نے قرآن میں اس کے کمبل کے تذکرے پڑھے، میں نے قرآن میں اس کی سیر اور معراج کے تذکرے پڑھے، میں نے قرآن میں اس نبی کا چہرہ دیکھا ہوا ہے. یہ اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ جو دنیا میں پڑھ کے آیا ہوں اسی نبی کا چہرہ ہے. اب ذرا توجہ فرمانا، آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے. بندہ مومن نے جواب قبر میں دیا کہ یہ میرے مصطفیٰ ہیں. بندہ مومن نے جواب قبر میں دیا. اعلان عرشوں سے ہو رہا ہے، عرشوں سے اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس میرے بندے نے جواب ٹھیک دے دیا. اب عرشوں سے اعلان ہو رہا ہے. حدیث کا ترجمہ سنتے جائیے اور جھومتے جائیے. انشاءاللہ ہم محمد مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے محبوب کے جلوے بھی عطا کر دے گا، یار کی پہچان بھی اللہ عطا کر دے گا. اب اللہ عرشوں سے اعلان فرماتا ہے اس نے میرے محبوب کو پہچان لیا، اس نے میرے یار کو پہچان لیا. اس کے لیے جنت کے بچھونے لگا دو، اس کو جنتی لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، اس بندے کی قبر کو خوشبو سے معطر کر دو، اس بندے کے لیے قبر سجا دو، اس بندے کے لیے قبر میں پھول لگا دو، اس بندے کو قبر میں جنتی نعمتیں عطا کر دو، اس کی قبر کو وسیع کر دو. اور جناب محترم اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے. پر ایک شخص آتا ہے خوبصورت کپڑوں والا، ایک شخص آتا ہے خوبصورت لباس والا، خوبصورت انداز والا. میاں جی توجہ کرنا، نکیرین کے سوال بھی ہو گئے، مومن نے جواب بھی دے دیے. اب سوالوں جوابوں کے بعد نکیرین چلے گئے. اب ایک بندہ خوبصورت لباس والا سامنے آ گیا اور وہ کہتا ہے او
مومن تمہیں مبارک ہو۔ توجہ کرنا، امام جلال الدین سیوطی 72 دفعہ میرے مصطفیٰ کو دیکھنے والا، اس حدیث کو روایت کرنے والا ہے۔ اور جناب محترم بندہ نواز مسند امام احمد بن حنبل، سنن ابی داؤد اور المستدرک سے میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ وہ بندہ قبر میں آ کر کہتا ہے تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اب وہ بندہ قبر میں بیٹھ کر اس خوبصورت چہرے والے کو کہتا ہے میں نے تمہیں پہچانا نہیں، میں تمہیں جانتا نہیں، اپنا کوئی تعارف نہیں، اپنا کوئی متعارف نہیں، گہری قبر میں آ کر مبارک دینے والے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے پریشان نہیں ہونا، میں تیری نیکی ہوں، میں تیری نماز ہوں، میں تیرا روزہ ہوں، میں تیری حج ہوں، میں تیری زکوٰۃ ہوں، میں نبی کی ثنا خوانی ہوں، میں نبی کی قرآن خوانی ہوں، میں تیرا رکوع ہوں، میں تیرا قیام ہوں، میں تیرا سجدہ ہوں، میں تیرا تشہد ہوں، میں تیری حمد ہوں، میں تیری ثنا ہوں، میں تیری تکبیر ہوں، میں اللہ کی بڑائی ہوں، میں اللہ کی کبریائی ہوں، میں تیری سحری ہوں، میں تیری افطاری ہوں، میں تیری نماز تراویح ہوں، میں تیرا روزہ ہوں، میں تیری زکوٰۃ ہوں، میں تیری خیرات ہوں، میں تیرے صدقات ہوں۔ جو تم مصطفیٰ کے عشق میں جھوما کرتا تھا وہ تیری نیکی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب ذرا حدیث کا مزاج دیکھیں، حدیث کا مزاج دیکھیں۔ سوال پہلے، توجہ کرنا، مبارکبادی بعد میں، دین کا پہلے پوچھا مبارکباد میں دی، اسلام کا پہلے پوچھا مبارکباد میں دی، اللہ کا پہلے پوچھا مبارکباد میں دی، نبی کا پہلے پوچھا مبارکباد میں دی۔ اس کا راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے مبارک اسی کو ملے گی جو میرے یار کو پہچان لے گا۔ سبحان اللہ۔ مبارک اسی کو ملے گی، نماز اسی کی قبول جس نے یار کو پہچان لیا، روزہ اسی کا قبول ہوگا جس نے یار کو پہچان لیا، حج اسی کی قبول ہوگی جس نے یار کو پہچان لیا، قرآن خوانی اسی کی قبول ہوگی جس نے یار کو پہچان لیا۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، ارے آج مدد مانگ ان سے، ارے تو قبر میں دیکھ کر مانے گا، حشر میں دیکھ کر مانے گا، پل صراط پہ دیکھ کر مانے گا، مقام حوض پر دیکھ کر مانے گا، تو میرے مصطفیٰ کو کل دیکھ کر مانے گا، آج مان جا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کل ماننے کا فائدہ نہیں، اگر آج تو مان جائے گا اللہ بھی مان جائے گا، فرشتے بھی مان جائیں گے۔ آج مان، آج لے ان کی پناہ، ارے آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان۔ میرے نال تسی بھی ذرا مل کے پڑھ لیا کرو، مینو ہکلے نو حلال نہ کیتا کرو، تسی بھی نبی دے ثنا خان بن جاؤ۔ آج لے ان کی پناہ، ارے آج مدد مانگ، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر۔ زور تے ساڈا دوواں دا لگدا پیا، تسی فی سبیل اللہ ہی زور لا لیا کرو یار، اور مفتی تقریراں سنن والے ہو، کوئی سبحان اللہ ہی کہہ لی کرو یار۔ اب ذرا توجہ کرنا، اب ایک منظر آپ کی ہنسی اور دل نشی سے، مولویاں تے تقریراں کرنیاں سوکھیاں نے، مولوی دی تقریر سننی اوکھی ہوندی ہے۔ میں ممبر مصطفیٰ پر بیٹھا ہوں، ایک حدیث ایک تقریر کے لیے پورا ہفتہ میں محنت کرتا ہوں، رات 1 بجے تک مطالعہ کرتا ہوں، الحمدللہ حقیقت بات ہے۔ لیکن جنی کہ میں محنت کرنا اللہ رسول تجر دینا، تسی سکی سبحان اللہ تے کہہ دیتی کرو۔ حضور نے حضرت حسان نو اپنے چادر دے دیتی سی، خدا دی قسم، سچی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تیرا توجہ کرنا، ایک منظر میں آپ کے سامنے کرنے لگا، پوچھا جاتا ہے کنتا تقول فی حق هذا الرجل،
یہ تیرے سامنے بندہ کون؟ اب میں آپ کی حسین اور دل نشیں سماعتوں کی نظر، اشاروں اشاروں آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ اب ذرا توجہ کرنا، وہی صورت کبھی سیدہ آمنہ کی گودی میں، وہی صورت کبھی سیدہ عائشہ کی گودی میں، وہی صورت کبھی ابوبکر صدیق کی گودی میں، وہی صورت کبھی مولا علی کی گودی میں۔ یہ صورت کہاں کہاں؟ وہی صورت سیدہ آمنہ کی گودی میں، وہی صورت حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ کی گودی میں، وہی صورت کبھی ابوبکر صدیق کی گودی میں، وہی صورت کبھی ابوبکر صدیق کے کندھوں پر، وہی صورت کبھی مولا علی کی گودی میں، ارے وہی صورت کبھی غزوہ بدر میں 313 کے سامنے ہے، وہی صورت کبھی جناب والا خیبر میں، وہی صورت کبھی احد میں، وہی صورت کبھی میدان کے جنگ کے میدانوں میں، وہی صورت کبھی منبر پر، وہی صورت کبھی محراب میں، وہی صورت کبھی مصلی پر۔ توجہ کرنا، جو کہنا چاہتا ہوں توجہ کر لینا۔ وہی صورت کبھی صحابہ کے سامنے، وہی صورت قرآن میں، وہی صورت حدیث میں، وہی صورت صدیق کے سامنے، وہی صورت فاروق کے سامنے، وہی صورت عثمان کے سامنے، وہی صورت علی کے سامنے، وہی صورت فاطمہ کے سامنے، وہی صورت خدیجہ کے سامنے، وہی صورت سیدہ زینب کے سامنے، وہی صورت اماں حلیمہ کے سامنے، وہی صورت حضرت شیمہ کے سامنے، وہی صورت پہاڑوں کے سامنے، وہی صورت کبھی مکہ میں، وہی صورت صفا مروہ پر، وہی صورت حتیم کعبہ میں، وہی صورت آب زمزم پر، وہی صورت چاند کے سامنے، وہی سورج کے سامنے، وہی صورت جناب محترم آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے۔ توجہ کرنا، وہی صورت کبھی سمدنا فتدلا فکان قاب قوسین پر، وہی صورت کبھی بے صورت کے سامنے، وہی صورت۔ اب جملہ دے رہا ہوں جو کہنا چاہتا ہوں، ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں بخشانے کے لیے، وہی صورت کبھی بدر میں، ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں بخشوانے کے لیے، وہی صورت کبھی خندق میں، بولو تو صحیح، ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں بخشانے کے لیے، وہی صورت کبھی سجدے میں، ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں بخشانے کے لیے، وہی صورت کبھی جناب محترم سینے کعبہ میں، ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں بخشانے کے لیے، وہی صورت کبھی سجدوں میں، ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں بخشانے کے لیے، وہی صورت کبھی مسجد نبوی میں، ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں بخشانے کے لیے، وہی صورت کبھی عرشوں پر، کبھی فرشوں پر، ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں بخشانے کے لیے، وہی صورت حشر میں اور وہی صورت قبر میں۔